نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز اور دوستوں اور معزز پردہ-نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ایک اہم مقصد کے لیے اور ایک اہم جوڑ کے لیے اللہ نے ہمیں ایک جگہ جوڑنے کے اللہ نے توفیق مرحمت دی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ انہی لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جو اصول آداب ہیں عمرے کے تعلق سے اسے بتا کر واقعہ ایک سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. بغور سماعت فرمائی. لوگ سوچتے ہیں آج ہمارے پاس دولت ہے، آج ہمارے پاس کپڑے ہیں، آج ہمارے پاس فلاں ہے، لیکن یاد رکھیے انسان پیسوں سے اللہ کے گھر کو نہیں جاتا. جس کے دل میں نیت ہوتی ہے اللہ کے گھر کو وہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو جب اس بندے کو بلاتا ہے تو اللہ کا یہ ارادہ ہوتا ہے میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کروں. لوگ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں اور اگر حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کو ایک فرض کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا. آپ مدینہ منورہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک نماز کا 50,000 کے برابر کا ثواب. آپ مسجد اقصی جائیں گے جہاں پر بیت المقدس ہے، وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا 25,000 کا ثواب اللہ عطا فرمائے. کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ ہم امریکہ دیکھیں. ایک نارمل انسان کو بھی پوچھا جائے کہ امریکہ کیسا ہے، وہ ایک بات ضرور کہے گا امریکہ بہت اچھا ہے. لیکن اللہ کے گھر پر جانا اور اس سرزمین پر چل کر جانا جس زمین پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ کے قدم مبارک وہاں پر پڑھنا، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گلیوں میں جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حرم شریف ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے. تو عرب کے لوگوں میں سے ایک منافق نے کہا جو بھی ایک اونٹنی باہر کھڑی ہوئی ہے جو اسے وہیں پر ذبح کر کر اس کی غلاظت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس کی اوجھڑی لا کر ڈال دے گا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم میں اس کے فلاں انعامات سے نوازوں گا. ذرا غور سے سماعت فرمائیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سازشیں چل رہی تھی
وہی حرم سامنے ہے، وہی کعبہ سامنے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی بوٹی رکھ دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر ہیں، آپ کو اٹھنے نہیں ہو رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کی حالت میں تھے۔ ایک لڑکی دوڑتے ہوئے آئی، چھوٹی سی ننھی سی بچی تھی، اس بچی نے اس اوجھڑی کو، اونٹ کی بوٹی کو ڈھکیل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو پوچھنے لگی، وہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عرب کے لوگ سارے یہ سوچ رہے تھے اس بچی کو ہمت کیسے ہو گئی۔ وہی حرم شریف کے اندر ہم جائیں گے اور جا کر وہاں پر 7 چکر طواف کا لگائیں گے، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سجدے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارا بھی سر ان سجدوں کے برابر لگ گیا، ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا طریقہ سکھایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ عمرہ کیا اور 1 مرتبہ حج کیا۔ وہ حج کون سا تھا؟ حجۃ الوداع تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، آپ اونٹنی پر ٹیک لگا کر آپ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر زمینوں پر اترے تو سب کو، صحابہ کو پتا چل گیا یہ آخری نبی ہے۔ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہے۔ اب نبی کا جانے کا وقت آ گیا ہے، اب نبی کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستو، جب چند اصول بھی سن لیجئے کہ جب احرام باندھتے ہیں تو کیا کیا چیزیں نہیں کرنی بھی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں احرام میں پہن لوں گا، پہننے کے بعد نیت بعد میں کروں گا تو چلے گا، ایسا بالکل نہ کریں۔ نیت تو ضرور کرنی ہے۔ نیت بغیر نیت کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں نیت کر لیے کیا حل ہو گیا؟ نہیں، نماز ضرور پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت تو ضرور کرنی ہے، نیت ضروری ہے۔ یہ نیت کریں، یا اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں واسطے تیرے، یا اللہ میرے عمرہ کو قبول فرما۔ یہ نیت کر کر احرام باندھنے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، عربی میں کچھ بولتے ہیں، فلائٹ کے اندر وہاں پر حدود شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اصل طریقہ تو یہ ہے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر چلے جائیں، اور اس میں خوشبو نہیں لگانا ہے، عطر نہیں لگانا ہے، اور صابن بھی اگر استعمال کر رہے ہیں، ضرورت پڑ گئی، ایسا صابن استعمال کریں جس کے اندر خوشبو زیادہ نہ ہو، جس کے اندر خوشبو زیادہ نہ ہو، ایسا صابن ہو، صرف صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہو، ایسے صابن بھی استعمال کرنے کی اکابرین نے گنجائش دی ہے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، اب وہاں پر چلے گئے۔ بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے، جاتے ہی فوراً جانا۔ انسان کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے اور اس کی نیند بھی پوری ہونی چاہیے۔ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، بیٹھنے کے بعد آپ حرم شریف کی طرف جائیے۔ یقیناً وہ منظر بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ جن آنکھوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، میں خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کے بہت سارے منظر ہوں گے، کعبۃ اللہ جیسا حسین منظر کوئی نہیں ہے۔ انسان دیکھنا بھی چاہے گا آنکھ اٹھا کر، اس کی نظریں اٹھ نہیں سکتی۔ دھیرے 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 کر کر جب کعبۃ اللہ کی طرف آنکھ اٹھے گی، حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے گی فوراً اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، فوراً اللہ دعا قبول کرے گا۔ فوراً دعا مانگیے، اللہ ضرور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور 7 طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے۔ اور لوگوں کا کیا ہے، طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں سے ختم ہوتا ہے؟ جہاں حجر اسود ہے وہاں پر سے ایک گرین لائٹ سلگا دیا جاتا ہے، لوگ وہاں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور وہاں پر پڑھنا کیا ہے، طواف کرتے ہیں وہاں پر پڑھا کیا جاتا ہے؟ لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھیے، کچھ حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی دعائیں کیا ہیں؟ جب آپ حجر اسود کو، اگر ہمت اور طاقت ہے، جا کر حجر اسود کو بوسہ دیجئے،
اور اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر آخری درجہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیے. اگر دعا آ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا پڑھ لیجئے. طواف کرتے کرتے اگر اور سہولت مل رہی ہے ذکر کرنے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ پڑھتے رہیے. جب 7 چکر ہو جائیں گے، ایک بات ضرور میں آپ حضرات کو ضرور سمجھانا چاہوں گا. لوگ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرہ کب پورا ہو جاتا ہے؟ آدمی فرض نماز پڑھتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد واجب الوتر پڑھنا کیا ہے؟ واجب نماز ہے. اگر وتر کی نماز نہیں پڑھے گا تو عشاء کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی. واجب نماز سے ہی فرض کی تکمیل ہوتی ہے. اسی طرح طواف کرنے سے عمرہ ہو جاتا ہے. بعض حضرات سمجھ لیتے ہیں طواف کر لیے اور سر کے بال بھی منڈواتے نہیں، سامنے کے کٹ کر لے کے آ گئے. لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں جو شہری لوگ ہیں وہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے درست ہے، لیکن جو عمرے کے لیے جاتے ہیں سر منڈوانا چاہیے. اور صفا مروہ میں سعی کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں. 7 چکر لگانے کے بعد آپ وضو ٹوٹ گیا. بعض حضرات کا ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے، طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا، کیا کرنا ہے؟ حضرت کیسے طواف کرنا ہے؟ وہیں سے شروع کرنا ہے کیا؟ لیکن یاد رکھیے جب وضو ٹوٹ گیا ہے تو جہاں سے آپ حجر اسود کے پاس سے پھر دوبارہ وہی طواف شروع کریں گے، وہی تب جا کر آپ کا عمرہ ہوگا. اس کے بعد صفا مروہ میں جائیں گے، اس پہاڑی پر کھڑ کر جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وہاں پر کھڑے ہو کر اس دعا کو پڑھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اپنی امت کے لیے مانگی تھی، جو بھی کھڑے ہو کر وہاں دعا کرے گا فوراً اسی وقت اس کی دعا قبول ہو جائے. وہاں پر ایک گرین لائٹ لگا دیا گیا ہے. وہ گرین لائٹ کیا ہے آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو پانی کے لیے بلک رہی تھی، کبھی صفا کی طرف بھاگ رہی تھی، کبھی مروہ کی طرف بھاگ رہی تھی، یہی وہ ہرا لائٹ ہے. جب آپ جائیں گے تو ضرور بھی ضرور مرد احباب کے لیے دوڑنے کا حکم ہے اور مستورات کے لیے تیز رفتار سے چلنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد باہر نکل کر جب تک آپ علق نہیں کریں گے، یعنی بال نہیں مڈائیں گے، یوں ہی کمرے کو چلے گئے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. لہذا آپ علق کر کر بال منڈا کر آپ جائیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے. اور ایک بات ضرور سن لیجئے، جب وہاں پر جاتے ہیں گھر والے ہی ہیں، اسی لیے میں یقیناً کہوں گا جتنے ہو سکے آپ عمرے کریں، جتنے ہو سکے عمرے کریں. مسجد قباء وہ مسجد ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، وہاں سے عمرہ کریں. آپ طائف سے عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے عمرہ کریں. بہت ساری جگہوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے، جتنے بھی مقامات ہیں چند مقامات کو چھپا دیا گیا ہے. ایک اچھے سے ساتھی کو پکڑ کر ہو سکے آپ غار ثور کی طرف بھی جائیں، غار حرا کی طرف بھی اگر آپ کو چڑھنے ہو رہا ہے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آرام فرمایا ہے اور عبادت کرتے تھے. غار ثور وہ ہے جہاں پر مکڑیوں نے جالا ڈال دیا تھا، وہی غار ثور ہے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں ہمارے جناب صالح صاحب اور ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے والد محترم اور تمام لوگ جو بھی جا رہے ہیں، میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ان کے ارکانوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے. میں ایک درخواست یہ بھی کروں گا، آپ لوگ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، جتنی نمازیں ہو سکے، روم میں اگر پیر میں درد ہوتا ہے، وہاں پر ایک چیز ہم نے آزمائی ہے 2017 کے اندر جب ہم بھی اللہ کے گھر کو گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ سعی کرتے وقت پیروں میں درد زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے زمزم کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیروں پر جیسے ہی ملا تو خود بخود درد جانا دور ہو گیا اور خود بخود پیروں میں تیزی ہو گئی. میں یہی درخواست کرتا ہوں ایک نماز بھی روم میں ادا نہ کریں، جتنی ہو سکے آپ حرم شریف میں وقت گزاریں. اور مدینہ منورہ میں
وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈائریکٹ درود پیش کرتے ہیں، ڈائریکٹ سامنے کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ ہیں جہاں پر جنت کی جو جگہ ہے وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں، خوش نصیب ہیں وہ پل جو وہاں پر گزارے ہیں۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں مسجد نبوی میں جب جائیں تو ہمارا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سنائیں، اور وہاں پر پہنچ کر جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ درود شریف کا مطلب کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم دن میں 80 دفعہ درود پڑھتے ہیں، ہم 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ درود پڑھنا ہم کیا بھی کمال کی بات نہیں کر رہے ہیں، درود پڑھنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے رہے ہیں ہم درود کا۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں اسی فضل ٹاؤن کے اور ٹانی روڈ کے علاقے میں چند ہمارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے درود پڑھا، اور ایک عالم دین بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب تک 60 کروڑ مرتبہ بچوں نے درود شریف پڑھا۔ آج درود شریف کا بھی ورد ہونا چاہیے۔ جو درود پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 نیکیاں تو مل جاتی ہیں لیکن کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ مدینہ منورہ جائیں، جتنی ہو سکے وہاں پر جیسے بھی حالات ہو نماز پڑھیں، تہجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور وہاں پر ایک بیت الخلا ہے جسے حرم شریف کے اندر آپ جائیں گے، وہاں ایک بیت الخلا ہے ابو جہل کا، اس کی خبر کو بھی جائیں، ہو سکے تو جتنے پتھر ہو سکے ماریں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ آج بھی اس کی قبر پر لوگ پتھر مارتے ہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں پہنچائی کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ سب کو اللہ کا گھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ آج ہماری مجلس کو قبول فرمائے۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان سے مصافحہ کر کر ان کو گلے لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کا نذرانہ ان کے پاس دے کر بھیجیں، اور یہ دعائیں ان سے کرائیں کہ جب بھی آپ جائیں تو ہمارے حق میں بھی وہاں دعا کرائیں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 4 قل پڑھیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اطمینان سے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ دعا ہو۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما. یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمیں بھی تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ تیرے گھر میں نماز پڑھنا یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ کبوتروں کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، وہ مدینہ منورہ کے اندر باب عمر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جنت البقیع جہاں پر صحابہ کرام آرام سے سو رہے ہیں یا اللہ اس کا دیکھنا نصیب فرما. یا الہ العالمین گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں بھی اپنے گھر کو بلا لے. یا اللہ یہ چند لوگ جو جا رہے ہیں یا اللہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ہر ایک چیز کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ امانت پر چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تو ہی ان کا محافظ اور مددگار ہے. یا اللہ وہی گنبد خضرا یا اللہ جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے تڑپتی ہیں، جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، یا اللہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی. یا اللہ یہ بڑی خوش نصیب آنکھیں ہیں. یا اللہ جب یہ آنکھیں وہاں پر پڑیں گی یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. حرم شریف پر جب ان کی آنکھیں پڑیں گی یا اللہ ہمارا اس پہ حصہ عطا فرما. یا اللہ باب رحمت جہاں پر بارش برستی ہے یا اللہ اس بارش کو بھی ان کو دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ حجر اسود کو ان کو چومنا نصیب فرما. وہی وہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، دنیا والوں کے گناہ چوستے چوستے وہ کالا اور سیاہ ہو گیا ہے اور قیامت کی صبح تک بھی وہ اسے چوستا رہے گا. یا اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما. یا اللہ بڑی ہمتیں کر کے یا اللہ جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں یا اللہ ان کی عمروں کو قبول فرما، ان کی زیارتوں کو قبول فرما. یا اللہ مسجد نبوی میں جو 1400 سال پہلے کا ماحول تھا اس طریقے سے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. دلوں کے اندر نبی کا درد ہو، دلوں کے اندر نبی کا غم ہو. وہی پر تھے جو حرم شریف سے باہر نکل کر صحابہ پر ابو جہل نے پٹائی کی تھی، وہی تو ریتیلی زمین ہے جہاں پر حضرت بلال حبشی کو مارا جاتا تھا اور پیٹا جاتا تھا اور کہا جاتا بلال کہہ حبش میرا خدا ہے، بلال کہہ فلاں تیرا خدا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتا احد اللہ ایک ہے. ایسی قربانیاں تو ہم نہیں دے سکتے. یا اللہ ان قربانیوں کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا الہ العالمین یا اللہ حجر اسود کا وہ واقعہ ہمارے دلوں میں زندہ فرما. وہی وہ مکہ ہے جہاں پر حرم شریف ہے، کعبہ ہے، وہیں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب توحید کا اعلان کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلا تھا. یا اللہ اس درد کو ہمارے دل میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ طائف کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ وہی وہ طائف ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو لہان کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہ رہا تھا. آپ کے نالین مبارک سے پیر اتنے چپک گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر نہیں نکل رہا تھا، خون بہ رہا تھا. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور انگور کے کچھ چیزیں اور کھجوریں لا کر پیش کیا اور کہا یہ لوگ آپ کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں ان لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان لوگوں کے حق میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ یہ میرے نبی کے الفاظ تھے۔ یا اللہ تیرے گھر کو بلا رہا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، یا اللہ تو اپنے گھر کو بلا رہا ہے، یا اللہ وہاں پر صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی کی علیہ السلام کے قدم مبارک کی نشانات ہے، وہاں کا بوسہ نصیب فرما۔ پہلی وحی جہاں پر آئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایک فرشتہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا، اس کی زیارت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے دن کعبۃ اللہ میں رہیں، یا اللہ کعبۃ اللہ کے دیدار نصیب فرما۔ جتنے دن مدینہ منورہ کے اندر رہیں، وہاں پر جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر دیکھنا نصیب فرما، ان کی قربانیاں سننا نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمرہ ابھی بھی میوزیم کے اندر موجود ہے، ان قربانیوں کو دیکھ کر اسے اپنے دلوں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو عمرے کو نکل رہے ہیں، یا اللہ ان کے نکلنے کے برکت سے، ان کے نکلنے کے رحمت سے اور طفیل سے، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورت مہیا فرما۔ یا اللہ مدینہ منورہ کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں امام حسین امام حسن جو کربلا کے اندر تاریخ ہے ہماری، جنہوں نے کہا تھا میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں مگر اپنے نانا جان کا لایا ہوا دین مٹتے ہوئے نہیں دے سکتا، جو مدینہ منورہ کے اندر نواسہ رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے، ان جگہ کو دیکھ کر ان کی یاد بھی تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا کی طفیل سے امت کے اندر اچھے حالات کو نصیب فرما، سب کو وہاں پر جانے سے، بیمار ہونے سے حفاظت فرما، صحت عطا فرما، ہر ایک درد کو، ہر ایک غم کو تیرے پاس سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی اس عمرے کی مجلس کو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو تیرا گھر دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں کیا جینا جو اس آنکھوں نے نبی کے روزے کو نہیں دیکھا، یہ دنیا میں کیا زندگی گزارنا جن آنکھوں نے کعبے کو نہیں دیکھا، یہ زندگی کیا گزارنا جس کی آنکھوں نے وہ حتیم کو نہیں دیکھا، جو یہ زندگی کیا ہے جس آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک یعنی روزے کی زیارت نہیں کی، ان آنکھوں کی رہ کر بھی بے فائدہ ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورت مہیا فرما، سب کے پریشانی کو دور فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما۔ آج کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ چھوڑو آپ بات دینا مجھے، چھوڑو